ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانہ ان کا۔ حضور کی محبت دل میں بس جائے صحیح سچی طرح، انشاءاللہ العزیز سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں۔ آج سارے جھگڑے اسی پر ہیں، محبت کی کمی ہے، تعلق کی کمی ہے۔ ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانہ ان کا، میرے ہونٹوں پہ ہے نعت ان کی ترانہ ان کا، میرے ہونٹوں پہ ہے نعت ان کی ترانہ ان کا۔ وہ گئے کعبہ سے اقصیٰ تو وہاں سے تارش، وہ گئے کعبہ سے اقصیٰ تو وہاں سے تارش، آؤ میں تم کو سناتا ہوں فسانہ ان کا، آؤ میں تم کو سناتا ہوں فسانہ ان کا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے کملی والے پیغمبر کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ کے اوپر، سبحان اللہ، وہ گئے کعبہ سے اقصیٰ تو وہاں سے تار، آؤ میں تم کو سناتا ہوں فسانہ ان کا۔ ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانہ ان کا، میرے ہونٹوں پہ ہے نعت ان کی ترانہ ان کا۔ وہ سواری بھی نرالی تھی، نرالے تھے سوار، وہ سواری بھی نرالی تھی، نرالے تھے سوار، اپنے کندھوں پہ نواسوں کو بٹھانا ان کا۔ امین گیلانی مرحوم یہ ان کا کلام ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سواری بھی نرالی، سوار بھی نرالے، سواری میرے کملی والے پیغمبر ہیں اور سوار حضرت حسن اور حسین ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کس قدر اعلیٰ سواری ہے۔ حضور فرماتے ہیں سوار بھی تو کتنے اعلیٰ ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ سواری بھی نرالی تھی، نرالے تھے سوار، اپنے کندھوں پہ نواسوں کو بٹھانا ان کا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ جو نئے آئے ہیں بالخصوص وہ کہہ دے ماشاءاللہ۔ اپنے کندھوں پہ نواسوں کو بٹھانا ان کا، ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانہ ان بزرگوں کی بزرگی پہ میں قربان جاؤں، ان بزرگوں کی بزرگی پہ میں قربان جاؤں، جن بزرگوں نے بھی دیکھا ہے زمانہ ان کا۔ حضرات شیخین نے میرے کملی والے پیغمبر کا زمانہ دیکھا، خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام، شاعر ان پہ رشک کر رہا ہے۔ ان بزرگوں کی بزرگی پہ میں قربان جاؤں، جن بزرگوں نے بھی دیکھا ہے زمانہ ان کا، میرے ہونٹوں پہ ہے نعت ان کی ترانہ ان کا، اور مسکرا کر کبھی ملنا وہ بڑے بوڑھوں سے۔ یہ ہے حضور کی سنت، جب بھی ملنا تو کیسے ملنا، جب بھی ملنا کب بھی کیسے ملنا، کوئی سلام کرے تو جواب کیسے دینا، مسکرا کر۔ یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ آپ جواب دیں ایسے چہرہ بنا کر پیشانی پہ بل ڈال کر، بلکہ جواب کیسے دینا ہے، سلام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، مسکرا کر۔ حال احوال پوچھنا ہے تو کیسے پوچھنا ہے، گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے،
اما عائشہ فرماتی ہیں حضور کو بہت سے غم ہوتے تھے لیکن جب بھی گھر آتے تھے تو مسکراتے آتے تھے، گھر سے جاتے تھے تو مسکراتے جاتے تھے۔ ہمیں تھوڑی سی ٹینشن ہو جائے منہ لٹکایا ہوا، مر گئے جی، ڈوب گئے، آج یہ ہو گیا، تو بھائی یہ کاروبار اور اس کی ٹینشنیں اور باہر کی ٹینشنیں یہ سب باہر چھوڑ کے جایا کرو، اور گھر میں جاؤ حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جاؤ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مسکرا کر جن بزرگوں نے بھی دیکھا ہے زمانہ، او مسکرا کر کبھی ملنا وہ بڑے بوڑھوں سے، اور ننھے بچوں سے کبھی ہاتھ ملانا ان کا۔ حضور بچوں سے بھی پیار کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، سلام کرتے تھے، بچوں کے قریب سے بھی حضور گزرتے تھے تو ان کو سلام کہتے تھے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ حضور کی سنت ہے، گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام۔ ایک دن میں نے یہ مسئلہ بتایا تو ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب ہن بڈھی نو بھی سلام کریے ہے، وہ تو اگے ہی سر تے چڑھی ہے۔ تو میں نے کہا یہ حضور کی سنت ہے اور اس میں گھر میں برکتیں آتی ہیں، تو گھر جاؤ تو مسکرا کے سلام بھی کرو، کریں گے نا جی؟ مسکرا کر کبھی ملنا وہ بڑے بوڑھوں سے، اور ننھے بچوں سے کبھی ہاتھ ملانا ان کا، ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانا ان کا، میرے ہونٹوں پہ ہے نعت ان کی طرح ان کا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ حسن اخلاق سے کرتے تھے دلوں کا وہ شکار، حسن اخلاق سے، اللہ اکبر۔ اخلاق یہی ہے کہ دوسرے کی بات کو برداشت کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق ہے بس صرف مسکرا کے ملنا ہے، اور بڑے بڑے مسکرانے والے ذرا مزاج کے خلاف ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتراتے ہیں یا نہیں؟ ذرا سا مزاج کے خلاف ہو جائے نام بگاڑنے لگتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں۔ یہ کمینوں کی بات ہے، کم ظرفوں کی بات ہے، اور جو ظرف والا ہوتا ہے وہ دوسرے کی تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے، اور اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ہم نماز، ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، بڑا رشک آ رہا تھا، نماز کا سلام پھیرا تو ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، ایک نمازی کا پاؤں اس کے اوپر آیا تو اس نے ماں کی گالی دے دی۔ فرمایا نماز میں تو وہ اتنا عبادت گزار ہمیں خشوع خضوع والا نظر آ رہا تھا، لیکن جب اخلاق کی باری آئی تو بالکل زیرو ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن جو تمہارے نامہ اعمال میں وزنی چیز ہے وہ تمہارے اخلاق ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ میں نے اخلاق کی سادہ سی تعریف کی ہے، دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرنا اور پھر زبان سے اول پھول نہ بکنا، پھر کہا جائے گا کہ آپ اخلاق والے ہیں۔ باقی ہنسا کر تو کاروباری لوگ بھی پھنسا لیتے ہیں۔ ایک نے ایک بزرگ سے کہا حضرت کافروں کے اخلاق بڑے اچھے، میں توبہ نعوذ باللہ، ان کے کہاں اخلاق ہیں؟ وہ تو اغراض ہیں، غرض کی جمع، سودا بیچنے کے لیے مسکرا رہے ہیں۔ وہ جو لیڈی کھڑی کر رکھی ہے وہ تو آپ کو پھنسانے کے لیے مسکرا کے سودا پیش کر رہی ہے۔ جب مزاج کے خلاف ہو تو پھر پتہ چلے گا کہ اب وہ مسکراہٹیں کہاں گئی، اب آئیں گی گالم گلوچ، مار پیٹ، کیونکہ اخلاق ہے ہی نہیں ان کے اندر، انہوں نے وہ سبق پڑھا ہی نہیں ہے اخلاق کا۔ اللہ اکبر۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانا ان کا، ادھر دیکھو میری طرف، جب حضور کی محبت دل میں آئے گی تو اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کی خوبیوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور حسن اخلاق سے کرتے تھے دلوں کا وہ شکار، حسن اخلاق سے کرتے تھے دلوں کا وہ شکار، کبھی چونکا ہی نہ تھا ان سے نشانہ ان کا، کبھی بھی نشانہ پھر خطا نہیں ہوا ہے۔ جس کو بھی پھر اخلاق سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زیر کیا پھر وہ قدموں میں آ کے رہا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کبھی چونکا ہی نہ تھا ان سے نشانہ ان کا، ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانہ ان کا، میرے ہونٹوں پہ ہے نعت ان کی ترانہ ان۔ وہ کتنے بے تاب تھے وہ بخشش امت کے لیے،
معراج کی رات بھی اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں دیکھا تو امت کی بخشش کی بات کی ہے، اسی لیے تو حق تعالیٰ نے یہ بخشش کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اور ساتھ ہی فرمایا محبوب جب ہم نے امت کی محبت دل میں ڈالی ہے تو اطمینان رکھیں امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ یہ وعدہ صرف حضور کے ساتھ ہے اور کسی نبی کے ساتھ نہیں، میرے محبوب کے ساتھ وعدہ ہے، امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کتنے بے تاب تھے وہ بخشش امت کے لیے، جاگ کے راتوں کو وہ اشک بہانا ان کا، جاگ کے راتوں کو وہ اشک بہانا ان کا، ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانہ ان کا۔ کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ ان کے آنے سے امی پھر اٹھی ساری دنیا۔ امین گیلانی مرحوم شاعر ختم نبوت، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے آنے سے امی پھر اٹھی ساری دنیا، ساری دنیا کو مبارک ہوا یا نا ان کا، ساری دنیا کو مبارک ہوا یا نا ان کا، ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانہ ان کا، میرے ہونٹوں پہ ہے نعت ان کی ترانہ ان کا۔ کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔